بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کا سب سے بڑا مسلمان سیاح ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ 14ویں صدی عیسوی میں جب ریل گاڑی، موٹر کار، ہوائی جہاز کا نام و نشان نہ تھا، ابن بطوطہ مغرب اقصی سے نکلا اور تقریباً ساری معلوم دنیا کی سیاحت کے بعد وطن واپس پہنچا۔ اس سفر میں 30 برس صرف ہوئے۔ اس کا سفر نامہ نہایت حیرت انگیز معلومات کا خزانہ ہے۔ ابن بطوطہ 703 ہجری بمطابق 1304 عیسوی میں طنجہ کے ایک شریف خاندان میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم طنجہ ہی میں حاصل کی اور 21 سال کی عمر میں دنیا کی سیاحت کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ طنجہ سے بحیرہ روم کے ساحل پر سفر کرتا ہوا اسکندریہ پہنچا۔ قاہرہ میں کچھ مدت بسر کرنے کے بعد فلسطین، حلب اور دمشق گیا۔ پھر ادائے حج کے لیے مکہ اور مدینہ حاضر ہوا۔ نجف، بصرہ، خوزستان، اصفہان، شیراز، کوفہ، بغداد ہوتا ہوا پھر حج کرنے کو گیا اور مکہ میں 3 سال مقیم رہا۔ اس سفر کے دوران میں اس نے حصول علم کی انتہائی کوشش کی اور ہر مقام کے اکابر علم سے مستفیض ہوا۔ مکہ سے روانہ ہو کر یمن، عدن، بندرگاہ ہرمز گیا۔ بحرین میں غوطہ خوروں کو موتی نکالتے دیکھا۔ یمامہ میں تھا کہ ایک دفعہ پھر حاجیوں کے قافلے کے ساتھ مکہ گیا اور وہاں حج سے مشرف ہوا۔ اس کے بعد اناطولیہ کی طرف نکل گیا۔ کونیا میں مولانا روم کے مزار پر حاضر ہوا۔ دوسرے شہروں میں نکل گیا، وہاں کے سلاطین کے درباروں کو دیکھا۔ پھر بحیرہ اسود کے کنارے پر سیاحت کی۔ ابن بطوطہ اس سفر میں قسطنطنیہ بھی گیا جو ترکوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا۔ پھر سمرقند، بخارا، ترمز، بلخ اور ہرات گیا۔ ہندوکش کے پہاڑوں سے اتر کر کابل اور وہاں سے پنجاب میں داخل ہوا۔ یہاں کی سیر کر کے دلی پہنچا جہاں سلطان محمد تغلق کی حکومت تھی۔ جب سلطان کو ابن بطوطہ کے علم و فضل اور عزم و ثبات کا حال معلوم ہوا تو اس نے اسے قاضی شہر کے عہدے پر فائز کر دیا۔ ابن بطوطہ 10 برس ہندوستان میں رہا۔ ایک دفعہ سلطان ناراض ہوا تو ابن بطوطہ کو گھر میں نظر بند کر دیا، مگر پھر بدگمانی دور ہوئی۔ رہائی کے بعد سلطان نے دوبارہ ملازمت دینا چاہی لیکن ابن بطوطہ نے انکار کر دیا۔ چنانچہ سلطان نے اس کو سفیر بنا کر چین بھیج دیا، لیکن اس کا جہاز راستے میں تباہ ہو گیا اور ابن بطوطہ کسی طرح بچ بچا کر ہندوستان کے جنوب و مشرق کے جزائر کی سیاحت پر روانہ ہو گیا۔ ملیبار، کنٹرا اور مالدیپ کا چکر بھی لگایا۔ اس سفر کے دوران میں ابن بطوطہ نے دنیا بھر کے متعلق معلومات فراہم کیں، شادیاں بھی کیں، بچے بھی ہوئے، بڑے بڑے بزرگوں سے ملاقات بھی کی۔ واپسی کے سفر میں پھر سماٹرا، ملیبار، عمان، ایران، بغداد، حمص، حلب، یروشلم، قاہرہ ہوتا ہوا مکہ پہنچا اور چوتھی بار حج سے مشرف ہوا۔ مزید طول و طویل کے دنیا بھر میں سفر کیے اور اس کے بعد وطن پہنچا۔ 30 سال کی عمر میں اس نے 75,000 میل کا سفر کیا۔ آخر بادشاہ کے حکم سے اس نے محمد ابن جزیہ کو اپنا سفر نامہ لکھوایا اور 779 ہجری بمطابق 1378 عیسوی میں 73 سال کی عمر پا کر فوت ہو گیا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے۔